آج جو بجٹ پیش کیا گیا، پہلے اس پر ایک مجموعی آپ تبصرہ کر دیے گا، مجموعی طور پر یہ قابل اطمینان بجٹ ہے غریب کے لیے، ایک غریب دوست بجٹ اس کو کہا جا سکتا ہے جیسا بجٹ پیش کرنے سے پہلے حکومت کلیم کر رہی تھی؟ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو غریب دوست کہا جا سکتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ جو واقعی عمران خان صاحب کو کچھ جسے کہتے ہیں قدرت کی طرف سے چیزیں ملی ہیں جس کی وجہ سے ان کے پاس ایک فسکل سپیس آئی ہے، اور اس فسکل سپیس کو آگے جا کے آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہ گزشتہ دنوں سے جو فورن ریمیٹنسز کی صورت ہے، فورن ریمیٹنسز ہیں آپ کی ایون ایکسپورٹ سے بھی زیادہ ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کووڈ کی وجہ سے آپ باقی مارکیٹس بند ہوئی، تو کووڈ میں آپ کی چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر آپ کی جو ہے ٹیکسٹائل وہ وہاں باہر جا کے بکی، اس سے ایک چیز کا اضافہ ہوا ہے۔ تیسری چیز جو ہے اس کے ساتھ یہ ہوئی ہے کہ آپ کی بمپر کریپ، یہ بھی رائے بات ہے، اس میں کسی گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے، اور یہ کوئی خاص شاید بندوں پہ مہربانی ہے یا اس پاکستان پہ مہربانی، یہ اللہ تعالیٰ کا بیسک صورتحال ہے۔ اسی طرح آپ نے جو کم سے کم 40 سال کے بعد ایک ڈیم شروع کیا، تو آپ کے ڈیم کی صورتحال میں یہ ہوا کہ آپ کے اس سے بانڈز جو ہیں وہ وہاں بکے ہیں، یہ پیورلی ان کی اکانومی کے حساب سے، لیکن کیا یہ ٹرانسلیٹ ہو سکے گا عام آدمی تک یا نہیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب ہمارے ہاں نارملی یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ہم جو ہے پرائسز کو کنٹرول کر لیں گے، اس کو روک لیں گے، تو اس کے بعد ہم اس کو ظاہر بات ہے ایک آدمی کی جو ہے اگر ایک کسان کی 100 روپے لاگت آتی ہے اور ہم اس کو نہیں کہہ سکتے تو 90 روپے پہ گندم بیچو، تو دنیا پوری میں ہوتا یہی ہے کہ نارملی آپ پرچیزنگ پاور کیپیسٹی بڑھاتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کے پاس ایک دفعہ کچھ لوگ گئے اور آپ سے کہا، انہوں نے صحابہ نے کہا کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، آپ قیمتیں، آپ نے کہا قیمتیں اللہ مقرر کرتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن کسی ایسی جگہ پہ جاؤں کہ میں اللہ کے پاس حاضر ہوں اور کہ میں اللہ کی نافرمانی کی ہوئی، اور یہ بہت مشہور حدیث ہے، یہ آپ کے ڈپارٹمنٹ سپلائی۔ اب آپ پرچیزنگ پاور کیپیسٹی جو ہے وہ صرف اس کے فکس انکم والوں کی بڑھائی جاتی ہے، ایک تو ہے سرکاری ملازم بہت زیادہ ہے آپ کے، وہ ان کی بڑھائی آپ نے ہوتا ہے کہ آپ فکس پے جو عام پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتے ہیں، اب فکس پے میں کچھ چیزیں لوگ ایسے ہیں کہ جو خود بخود سیلف امپلائڈ ہوتے ہیں، ان کے اوپر مہنگائی کا کبھی اثر نہیں ہوتا، ریڈی والا بھی اپنے پیسے بڑھا لے گا، اس کے بعد چنچی والا بھی بڑھا لے گا، بس والا بھی بڑھا لے گا، پھلوں والا بھی بڑھا لے گا، ایون یہاں تک کہ آپ آج کنسٹرکشن کے بزنس میں مزدور کی مزدوری بڑھ جاتی ہے۔ فکس پے جو ہے یہ اس پہ گورنمنٹ کا بہت بڑا امتحان آئے گا پرائیویٹ سیکٹر کا، کہ آپ نے وہاں کیا کیا ہے اور کس لیول پہ کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس بمپر کراپ کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں، کیا آپ اس ساری کی ساری کو جانے دیں گے اسمگلرز کے کھاتے میں؟ یہ عمران خان کا پہلی دفعہ امتحان آیا ہے، فسکل سپیس اس کو ملی ہے، اس کا امتحان آیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں، قدرت نے ذرا اس حکومت کا تھوڑا ساتھ دیا، لیکن اپوزیشن کو بھی اس پر اعتراض کیا ہے، مجموعی طور پر تاجر برادری بھی اس بجٹ کو بہتر کہہ رہی ہے، ریمیٹنسز ایکسپورٹ سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں، یہ بمپر کراپس بھی آنے والی ہیں۔ قادر مندوخیل صاحب، اپوزیشن کیوں اس پر اعتراض کر رہی ہے؟ بجٹ سیشن کے دوران آپ لوگ مستقل احتجاج کرتے رہے، بینرز لہراتے رہے، اعتراض کیا آپ لوگوں کو اس بجٹ پر؟ تنخواہیں بھی بڑھا دی گئیں، بہت سارے ٹیکسز کو کم بھی کیا گیا، نئے ٹیکسز بھی نہیں لگائے گئے، پھر بنیادی اعتراض کیا اپوزیشن کا اس پر؟ پہلی بات تو یہ کہ یہی شوکت عزیز صاحب تھے جب پیپلز پارٹی کی مشیر خزانہ تھے، تو عمران نیازی صاحب کس طرح اس کو تنقید کا نشانہ بنتے تھے وہ آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ یہ جو ان کے اعداد و شمار ہے یہ ٹوٹل فراڈ ہے، جیسے آڈیٹر جنرل کا ان کا پورا جو رپورٹ ہے وہ فراڈ، ڈار کے بارے میں یہ کہتے تھے، اس طرح انہوں نے خود ساری جو چیزیں ہیں وہ فراڈ ہے۔ اب آپ کو نظر آئے گا، سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ جب عمران نیازی صاحب کہتے تھے کہ ایم این اے ایم پی اے کو فنڈ نہیں دینا ہے، رشوت ہے، 68 ارب روپے انہوں نے ان کو ڈیولپمنٹ کے مد میں ایم پی ایم این اے کو فنڈ اگلے بجٹ میں پچھلے میں 50 کروڑ دے چکے ہیں۔ پھر اگر دنیا بھر کی ہم بات کریں کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور آئی ایم ایف نے جو اربوں روپے ان کو دیے ہے کرونا کی مد میں، انہوں نے کرونا کے لیے صرف 5 ارب روپے رکھے۔ ابھی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، مزید دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر میں عام عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے بات کروں، کیا ان کی جو سارے وعدے تھے وہ کسی حد تک؟ قادر صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چلیں فراڈ کر رہے ہیں، سارا یہ الفاظ کا ہیر پھیر ہے فیگرز کا، تو یہ جے پی مورگن جو دنیا کی ایک بڑی کمپنی ہے وہ بھی پاکستانی معیشت کی استحکام کی اس وقت تعریف کر رہی ہے، تو وہ بھی اس فراڈ کا حصہ ہے؟ جی دیکھیں، میں ایک چیز بتاؤں، آپ مجھ سے سوال کریں۔ جی مندوخیل صاحب، جی بات یہ ہوتا نا، یہ دنیا بھر کی جو بھی کمپنی ہے، اس طرح میں اگر سمپل بات کروں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے 2.5 سال معیشت بہتر کر لی ہے۔ اگر آپ نے 2.5 سال معیشت بہتر کر لی ہے
تو یہی آپ کے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب تھے جو یہ کہتے تھے معیشت تباہ ہو گئی. مطلب یہ کہ وہ اپنی نوکری حاصل کرنے کے لیے معیشت تباہ تھی, آج اس نے نوکری حاصل کر دی ہے تو معیشت بہتر ہو گئی ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ ہے کہ آپ یہ مجھے بتاؤ کہ ان کی معیشت اگر اتنی بہتر تھی تو اسد عمر کو کیوں ہٹائے, پھر اس کے بعد حفیظ شیخ کو کیوں ہٹائے. بات یہ ہے کہ یہ صرف جو بھی یہ وزیر خزانہ ان کا آتا ہے وہ سبز باغ تک آتا ہے, کیونکہ ٹھیک ہے. اب یہ کتنے حقیقی اعداد و شمار ہیں اور کتنے اس میں پھر یہ صرف الفاظ کا ہیر پھیر ہے. امجد خان نیازی صاحب کی طرف جانے سے پہلے شاہد صاحب آپ بتا دیں کہ یہ واقعی حقیقی گروتھ ہے. 3.94 ہماری جی ڈی پی ہو گئی, اگلا ہدف بھی بڑا اچھا رکھا ہے. جے پی مورگن بھی پاکستانی معیشت کی تعریف کر رہی ہے, اور مجموعی طور پر اس بجٹ پر پہلے آپ کی رائے. دیکھیے یہ بجٹ جو ہے یہ بنیادی طور پر مفروضوں پر مبنی ہے. اچھا. اور جو انہوں نے حقائق بیان کیے ہیں وہ نہ صرف غلط ہیں بلکہ غیر حقیقت پسندانہ ہے. مثلاً اب پہلے میں آپ کو بتا دوں, یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے معیشت پہ استحکام لے کر آئے, اور معیشت جو تھی جب ہم آئے تھے تو دیوالیہ تھی. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. نہ پاکستان دیوالیہ تھا اور نہ یہ استحکام لے کر آئے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب پچھلی حکومت ہٹی تھی اس کے 1 سال کے بعد ہم IMF کے پاس گئے. اگر دیوالیہ تھے تو آپ 1 سال تک انتظار کیا اور ملک چلتا رہا, اس کا مطلب یہ کہ آپ ڈیفالٹ کے قریب نہیں تھے. تو یہ دعویٰ کر کے آپ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں. ایک تو بنیادی بات یہ ہے. دوسری بات یہ تھی کہ آپ نے یہ کہا کہ ہم ریلیف دیں گے عام آدمی کو. اس میں ریلیف دیا گیا ہے. میں اس کی آپ کو حقیقت بتا دوں کیا ہے ریلیف کیسا دیا ہے. پہلے جو تھا پیٹرولیم لیوی, اس کو ہم کہتے ہیں بھتہ, اور یہ بھتہ جو ہے اس لیے دیا جاتا ہے کہ ٹیکس کی چوری کے نقصانات کو پورا کیا جائے. اور پیٹرولیم لیوی جب آپ بڑھاتے ہیں تو ٹرانسپورٹ کے کرائے, دالیں, سبزیاں, گوشت, ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. صحیح. تو اس کا ہدف رکھا ہے 610 ارب روپیہ کا بھتہ, جبکہ 2018 میں صرف 180 ارب روپیہ کا تھا. اس کا مطلب یہ کہ بجلی کے نرخ جو نہیں بڑھائے جا رہے ہیں اور ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے اس کو 610 ارب روپے کے پیٹرولیم لیوی سے پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور بجٹ کے بعد آپ دیکھیں گے ہر 15 دن کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کا رد و بدل ہوتا ہے. ایک تو یہ بنیادی بات ہے. صحیح. دوسری بڑی اہم بات ہے, بجٹ تقریر میں کہا گیا کہ پچھلی حکومت نے شرح سود کو مصنوعی طور پر کم رکھا ہے. یہ بڑا اہم اسٹیٹمنٹ. اب میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلی حکومت کے دور میں افراط زر 4.5% تھا, 4.5% افراط زر تھا اور 7% شرح سود تھی. اس کا مطلب یہ شرح سود تقریباً 2.5% زیادہ تھی, جو مناسب بات ہے. آج کیا ہے میں آپ کو, اب آج ہم یہ کہتے ہیں کہ افراط زر ہے 10.9% اور ہماری جو شرح سود ہے وہ ہے 7%. تو یہ منفی 3.9 ہے. تو مصنوعی طور پر تفاقن آپ نے رکھا ہے یا اس نے رکھا ہے, یہ بنیادی سوال ہے. صحیح. اب آپ پوچھیں گے کہ یہ کیوں کیا گیا ہے. یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ لاکھوں لوگ جو قومی بچت اسکیموں میں پیسہ لگاتے ہیں, اس میں بیوائی بھی ہیں, یتیم بھی ہیں, معذور افراد بھی ہیں, پینشنر بھی ہیں, ان کے شرح منافع میں زبردست کمی کر دی گئی ہے. ایک صحیح. دوسرا اس کے ساتھ اسٹیٹ بینک نے یہ کیا ہے کہ آپ فروری 2020 میں چلے جائیں تو 1 لاکھ روپے جو بینک میں جمع کرتا تھا بچت کھاتوں میں, اس کو 11,000 منافع ملتا تھا. اس کے بعد جولائی سے اب تک 1 سال میں آپ نے اس کو 5,500 روپے مہینہ کر دیا, قانون کو توڑ کر. بینکنگ کمپنیز آرڈیننس جو ہے 26A اور 40A کی خلاف ورزی کر کے, اور آئین پاکستان کی شق 3 کی خلاف ورزی کر کے, اس طرح سے 500 ارب روپیہ ان 2 کروڑ لوگوں سے آپ نے واپس کھینچ لیا, اور 610 ارب روپے کا آپ یہ بھتہ لگا رہے ہیں. اتنا ریلیف صحیح. تو ٹھیک ہے. اب یعنی انڈائریکٹ مہنگائی میں تو اضافہ شاید صاحب ہونا ہی. میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں ذرا. امجد صاحب, یہ آپ لیفٹ دکھا کر آپ رائٹ سے مار رہے ہیں. انڈائریکٹ مہنگائی تو ہونی ہے جب یہ 610 ارب روپے آپ نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں بڑھانے ہیں, لیوی وصول کرنی ہے. تو جب پیٹرول کی قیمت بڑھے گی تو پھر فوڈ انفلیشن کا ایک طوفان آ جائے گا, ایک مہنگائی کا طوفان آئے گا, اور پھر یہ غریب عوام پھر اس میں ڈوب جائے گی. کیا کیا ہے آپ نے بجٹ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج پورے پاکستان میں تقریباً ہر ایک کمیونٹی جو ہے اس بجٹ کو ایک متوازن بجٹ کہہ رہی ہے. آپ کے علم ہے کہ کرونا کے مسائل کے باوجود بھی اکانومی نے اس میں بوسٹ اپ آیا, اور ان مشکل حالات میں بھی جہاں پہ آپ نے ایک بڑا حصہ جو ہے وہ قرضوں کی مد میں واپس کرنے اپنے ٹیکسوں کا, لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترقیاتی بجٹ میں اضافہ کیا گیا, سماجی بجٹ میں اضافہ کیا گیا, آپ کے بڑے ڈیمز بنانے جہاں پہ آپ کے آبی ذخائر تھے یا ڈیم بننے تھے ان کی رقم میں اضافہ کیا گیا, بلکہ ہر ایک شعبہ میں
कोशिश की गई कि उनके लिए कुछ न कुछ रखा जाए, ज्यादा रखा जाए, कम रखा जाए, लेकिन हर एक सतह पे कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया गया। बाकी देखें, अभी नेशनल असेंबली में डिबेट होनी है, मैं अपने जो अपोजिशन पार्टीज हैं, देखें ये एक मफरूजों पे एक बातें कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे। सबसे पहले तो मफरूजे पे कैसे बात हो रही है? जब आपके वजीर खजाना बजट पेश कर रहे थे, असेंबली के बाहर एहतजाज हो रहा था, सरकारी मुलाजमीन वहां एहतजाज कर रहे थे, उनकी तनख्वाहें आपने 10% बढ़ाई हैं और यहाँ फूड इन्फ्लेशन में 90% इजाफा हो गया। मैं उस पर बात देखें, मैंने पहले कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद 10% तनख्वाहें बड़ी हैं, क्योंकि हमारा दिल नहीं करता कि हम इनकी तनख्वाहें, हमारा भी दिल करता है कि जी 100% बढ़ा दें, लेकिन आपके हाथ में जो कुछ होता है उसके मुताबिक ही आप कुछ कर सकते हैं, आप उससे बढ़ के तो नहीं कर सकते। आपने इन के बावजूद भी आपका जो सबसे बड़ा मसला है इकोनॉमी का, जो आपके साबका कर्जे हैं वो वापस करने हैं, जो जब पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो तकरीबन 30,000 अरब रुपए के करीब जो है वो कर्जे थे, और उनके आप भी देखा कि मेजर हिस्सा जो आज भी हमने वापस करना है वो डेट का करना है। तो आप खुद समझे कि इसके बावजूद अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रही है कि हर एक तबके को रिलीफ दिया जाए, तो ये अब मुल्क पर जो ये कर्जों का पहाड़ है, क्या अमली तौर पर इसको उतारना मुमकिन है? जैसा मैं आपके वापस आता हूँ, और ये सब क्या वाकई ये हुकूमत इतनी कैपेबल है कि ये कर्जे उतार पाएगी? अगर ये 8,000 अरब रुपए एक साल में मुल्क इकट्ठा कर भी लेता है टैक्सेस और नॉन टैक्सेस की आमदनी की मदद। अच्छा, ब्रीफली आप कर लें, फिर मैं और ये सब की तरफ जाता हूँ। जी देखें, आज आपका करंट जो अकाउंट है वो क्या है कि आज आपके पास सरप्लस है, फिर वो इशू है कि आपका कर्जा इशू है। तो इसके लिए एज ए कौम आपको एज ए कौम एक्ट करना होगा, और उसके लिए आपको बिल्कुल, मैं इसमें कोई कि हमें अपना दायरे का जो टैक्स नेट है वो हमें अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए अपने टैक्स नेट को मैंने भी चूंकि मैं सजेशन यही दी है कि आप जैसे बिजली की कीमतें हमने कहा उसको कमेटी के अंदर, फाइनेंस कमेटी के अंदर कि जी आप जितनी भी कीमतें बढ़ाएंगे तो उससे टैक्स चोरी, बिजली की चोरी बढ़ेगी। तो ये एक वैलिड पॉइंट था। इसी तरह आप टैक्स का बोझ अगर उस तबके पे बढ़ाते चले जाएंगे जो ऑलरेडी टैक्स देंगे तो उससे मसाइल बढ़ेंगे। अगर हम इसमें कामयाब इंशाल्लाह होंगे, और जिस पे हमारा फोकस भी है कि हम टैक्स लिस्ट को जितना बढ़ाएंगे ताकि वो तबका जो पहले सफर करे उससे बोझ कम हो, तो यकीनन ये हम एक सही ट्रैक की तरफ चल पड़ेंगे। ठीक है, चलें, हुकूमत को ये उम्मीद है कि